السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک باپ اپنے بیٹے کو لایا۔ بیٹا جوانی کی عمر میں تھا مگر وہ ماں باپ کا نافرمان بیٹا تھا۔ اس نے آ کر حضرت عمر کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے مگر میری کوئی بات نہیں مانتا، نافرمان بن گیا ہے، آپ اسے سزا دیں یا مجھے سمجھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باپ کی یہ بات سنی تو بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کہ تم اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ تو اس کے بیٹے نے آگے سے پوچھا کہ امیر المومنین، کیا والدین کے ہی اولاد پر حق ہوتے ہیں یا کوئی اولاد کا بھی ماں باپ پر حق ہوتا ہے؟ اولاد کے حق بھی ماں باپ پر ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے باپ نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ سب سے پہلے اس نے جو ماں چنی وہ ایک باندی تھی جس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، نہ اس کے اخلاق ایسے نہ علم ایسا۔ اس نے اس کو اپنایا اور اس کے ذریعے سے میری ولادت ہو گئی، تو میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا۔ جعل کا لفظی مطلب گندگی کا کیڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی کوئی رکھنے والا نام تھا جو میرے ماں باپ نے رکھا۔ پھر ماں کے پاس چونکہ دین کا علم نہیں تھا، اس نے مجھ کو کوئی دین کی بات نہیں سکھائی۔ اس میں بڑا ہو کر جوان ہو گیا اور میں بڑا ہو کر جوان ہو گیا۔ اب میں نافرمانی نہیں کروں گا تو کیا کروں گا بتائیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ بیٹے سے زیادہ تو ماں باپ نے اس کے حقوق کو پامال کیا ہے، اس لیے اب یہ بیٹے سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے مقدمے کو خارج کر دیا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ہر ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ پر بچوں کے بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں، لیکن کہیں یہ غور نہیں کرتے کہ بچوں کے بھی ماں باپ پر حقوق ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی ہی ذمہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل وہ بلینک ہوتا ہے، اس کا مائنڈ بالکل بلینک ہوتا ہے۔ جو ماں باپ اس پر لکھتے ہیں وہ لکھتا چلا جاتا ہے۔ جس سوسائٹی کے حوالے کرتے ہیں بچے کو وہ اس کے جیسا بن جاتا ہے۔ جس کمپنی میں وہ پلتا بڑھتا ہے اس کے جیسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ اپنے حقوق کو پہچانے، پھر اولاد کے حقوق کو پہچانے۔ یعنی کہ سب سے پہلے اولاد کا ہم پر کیا حق ہے، سب سے پہلے اس کا نام اچھے سے دیکھ کے رکھیں۔ سب سے پہلے مرد کو یہ چاہیے کہ اس کے لیے جو ماں چنے، سب سے پہلے اپنی یہ نہ سوچے کہ ہم اپنے گھر والی لے کر آ رہے ہیں یا اپنے لیے ہم سفر چن رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوچے کہ جو ہماری آل بنے گی، ہماری اولاد ہوگی، ہم اس کے لیے ماں ڈھونڈ رہے ہیں۔ سیکنڈ کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کا نام کیا رکھ رہے ہیں۔ تھرڈ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کو کیسی سوسائٹی دے رہے ہیں، کیسی کمپنی دے رہے ہیں، کتنی ہم اللہ رسول کی اس کو پہچان کرا رہے ہیں۔ اور پھر جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے لیے اس کے جوڑ کا رشتہ دیکھیں۔ یہ ماں باپ کے حق ہوتے ہیں۔ اگر انشاءاللہ ماں باپ اپنے حقوق کو پہچانیں گے تو انشاءاللہ اولاد فرما بردار بنے گی۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔